سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں ایکچوئل ریئلٹی یہی ہے نا. اگر اس کو تھوڑا اپنے ڈیلی لائف سے ہم ریلیٹ کریں تو کیا ہمیں کنکلوژن نکلتا ہے کہ دنیا بھی اسی طریقے سے ٹیمپرری یا ہم انسان بھی ٹیمپرری. آج اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے، کل ہمارے پاس ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، یا کل ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ہمارے مال میں کمی آئے. آج ہمارے پاس کوئی شخص ایسا ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ گرو ہے، کل ہمارے پاس نہیں ہوگا. یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں یہ نیچر کی تبدیلیاں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں، تھوڑا سمجھیں، ہے نا. جب ہم خود سمجھیں گے نا تو بہت ساری باتیں کھل کر کے آئیں گی. لا ترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور ایک حال سے دوسرے حال میں گزرتے جاؤ گے. یہ آیت نا بہت زیادہ ڈیپ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو طبق ہے نا، طبق کا معنی ہوتا ہے لیئر بائی لیئر. اب طبق کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں لائک کوئی پلیٹ ہے ہمارا، اس پلیٹ کے اوپر ایک پلیٹ تو وہ کو رکھتے ہیں تو وہ کس طریقے سے فٹ ہو جاتی ہے. یا پھر ہمارا اگر ہم فلور ہے، ہمارا کوئی بڑی منزلہ ہے ہماری، 10 منزلہ 6 منزلہ، ایک منزل کے بعد ایک منزلوں پر جاتے ہیں، ہے نا. طبق بائی طبق یعنی کہ لیئر بائی لیئر. یا آسمان کی بات کر دی جائے، اگر 7 لیئر ہے آسمان کی تو ایک کے بعد ایک ہے. یا پھر زمین کی بات کرتی جائے، زمین کی 7 لیئر ہے تو ایک کے بعد ایک ہے. تو طبق کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک طرح کی لیئر، ہے نا. اور آسمان کی بات، ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں ہم چڑھتے جا رہے ہیں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بھی اس طبق میں ہیں، یعنی کہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں ہم چڑھتے جا رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، رات آتی ہے، اس کا 2 معنی نکل سکتا ہے یا اس کا اور بھی معنی نکل سکتے ہیں. پہلا یہ کہ لائک صبح ہو رہی ہے، پھر رات آ رہی ہے نا. پھر اگلے دن کا پھر صبح ہو رہا ہے، پھر سے رات آ رہی ہے، پورے دن کا ہمارا کام، یعنی کہ ہماری جو زندگی ہے اسی طبق میں چل رہی ہے نا، اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھ رہی ہے. اور ہمارا ہر ایک دن ہمیں اپنے فائنل منزل یعنی کہ اللہ کے قریب لے کر کے جا رہا ہے. اب اس کا طبق کو اور ہم سمجھے تو 1 سال کے بعد 1 سال آ رہا ہے، یعنی کہ ریگولر تبدیلی کا عمل اس میں ہے. ریگولر تبدیلی، یہ نہیں کہ کوئی چیز بالکل سے رکی ہوئی ہے نا. کوئی ایسا ہوا کہ 1 سال ہمارا کچھ ایسا ہوا اور 1 سال کے بعد کچھ دنوں کے لیے ہماری لائف رک گئی. نو، طبق یعنی کہ ہو رہا ہے کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے. اب پہلا تو یہ ہم اپنے ڈیلی لائف کے لیے لے لیں کہ صبح ہو رہی ہے، پھر ہمارا یہ، پھر ہمارا وہ، پھر رات ہو رہی ہے. سیکنڈ، ہم طبق کو اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی لیئر بائی لیئر اگر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ طبق کا مطلب ہوتا ہے لیئر، تو یہاں پہ انسان کی پراپر زندگی جو ہے، پوری زندگی جو ہے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے کی، اس کی بات کی جا رہی ہے. کیسے؟ جیسے بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچپن ہے اس کا، پھر اس کے بعد اس کی جوانی آئے گی، جب وہ جوان ہو جائے گا، شادی بیاہ یہ وہ، پھر بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپے کے بعد اس کی موت آ جائے گی، موت کے بعد برزخ، پھر قیامت، پھر حشر، پھر حساب، پھر آخرت، پھر جنت ہو یا جہنم ہے. تو اس طبقے کی بھی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے کہ تم ضرور ایک حال سے دوسرے حال میں گزرتے جاؤ گے. اللہ یقین دلا رہے کہ یہ جو اسٹیج ہے وہ ختم ہوتی ہے نا تو دوسری بالکل شروع ہو جاتی ہے. آپ کا بچپنا ختم ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن وہاں پہ آپ کو پاس ملے گا. آپ کی جوانی اسی کے ساتھ شروع ہوتے جائیں گے، آپ کا بڑھاپا اسی کے ساتھ شروع ہوتے جائے گا. اسی لیے نا دنیا کو فائنل ڈیسٹینیشن سمجھنا ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. ہم موت کو بھی فائنل ڈیسٹینیشن نہیں سمجھ سکتے. میں نے آپ کو یہ حدیث کل بھی شاید سنائی تھی یا پچھلے کلاس میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ایک دم سے بیزار رہو، بیکار رہو، کچھ نہ کرو، کچھ نہ پہنو، کچھ نہ کھاؤ، کچھ نہ پیو. نو، سب کچھ کرو لیکن اللہ کو راضی کرتے ہوئے. آگے ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ اتنی ساری نشانیاں دکھانے کے بعد بھی انسان اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ وہ آسمان دیکھ رہا ہے، وہ رات اور دن دیکھ رہا ہے، وہ چاند دیکھ رہا ہے، وہ اپنی پیدائشی، اپنا یہ جو طبق بائی طبق اپنی زندگی چل رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنی موت دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی آخرت کو بھول گیا. تو ایسا ہے نا کہ ان سب آیتوں میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار دہرا کے
انسان کو اپنی غفلت سے جگاتا ہے نا، انسان کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب دیکھ لو، اب سدھر جاؤ. ابھی تو اتنی ساری چیزیں میں نے بتا دی، اسی لیے چیزوں کو نا بہت کیا بولوں میں، اب قرآن کے بارے میں کتنا بھی بولوں تو کم ہو جائے گا. چیزوں کو اتنے اچھے سے بتایا ہے اللہ نے، ساری آیتوں کو اتنے اچھے سے پیرویا ہے اللہ نے کہ ایک کے بعد ایک کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں واقعی میں اگر اس پر کوئی غور و فکر کرے تو اس کو سچ میں اس کے دل میں بالکل لگے گا اور وہ سوچے گا کہ واقعی ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ نے اتنا کچھ بتا دیا پھر بھی ہم اس کو نہیں سن رہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ بھی نہیں کرتے. یہاں اللہ کے سامنے جھکنے اور اطاعت کی طرف اشارہ ہے. اب اس آیت میں سجدہ ہے تو آپ تمام لوگ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اگرچہ آپ اس حالت میں ہیں کہ ابھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سجدے میں آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر آپ اس حالت میں ہیں کہ ابھی سجدہ کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو فوراً سجدہ کر لیجئے، ہے نا، جلدی سے سجدہ کر لیجئے. کچھ نہیں کرنا ہے، جیسے نارملی ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں ویسے سجدہ کرنا ہے. ویسے ایک دعا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی، میں بھیج دیتی ہوں. بہرحال سجدہ کر لیں تو وہ بہت بہتر ہے. لو بھیج دیا میں نے، کر ہی لیتے ہیں 1 منٹ. چلے بہتر. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. الحمدللہ ہم نے کر لیا. یہاں سجدہ اللہ کے سامنے جھکنے اور اطاعت کی طرف اشارہ کرتا ہے نا. ایسا نہیں کہ سجدہ کا مطلب ہو گیا کہ بس ہم جھک گئے اور پھر ختم. نو، اللہ کی اطاعت کرنی ہے نا، اللہ کی طرف جھکنا ہے. اللہ تعالیٰ نا سورۃ المریم میں بھی یہ چیز فرماتے ہیں کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں. مطلب کیا لگتا ہے یہ سب سن کے کہ قرآن صرف ایک پڑھنے کی کتاب ہے یا رمضان میں کھلنے کی کتاب ہے یا رمضان میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرآن خوانی کرنے کی کتاب ہے؟ نو، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. قرآن پڑھ کر کے نا اپنے لائف کو چینج کرنے کی کتاب ہے، بدلنے کی کتاب ہے نا. تو آپ قرآن پڑھیں تو مطلب اتنے اچھے سے پڑھیں، اگر آپ تلاوت کریں تو بھی کہ آپ کا دل نا یا تو سکون پالے یا پگھل جائے یا پھر خوش ہو جائے، ہے نا. مطلب ایسا جیسے کسی کا میسج آ رہا ہے، اگر وہ ایسا میسج ہو جس سے ہمیں اداسی ہو تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، ایسا میسج ہو جس سے ہمیں خوشی ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا. کسی کا میسج پڑھتے ہیں تو ہماری ایموشن میں چینجنگ آتی ہے نا، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری ایموشن میں چینجنگ بہت کم آتی ہے. لیکن ہم میں سے ہر شخص کو ایسا بننا چاہیے نا کہ جب وہ قرآن پڑھے تو ان کو وہ اتنے دل سے پڑھے کہ اس کے ایموشن میں چینجنگ آئے، وہ خوش ہو، وہ اداس ہو، وہ سمجھے، وہ غور کرے، وہ فکر کرے، ہے نا. سجدہ کرے اللہ کا، سجدہ یعنی کہ اطاعت کرے اللہ رب العزت کا. ہاں تو اگر قرآن سن کر دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اطاعت پیدا ہوتا ہے، تو یہ قرآن کے ساتھ ایک کنیکشن کی نشانی ہے. اگر آپ میں سے کسی بھی بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہیے، کہ اب میں غلط راستے پر تھی، یہ تمام چیزیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پچھتانے کی جگہ اب اپنی لائف پر کام کریں، کیونکہ یہ آپ کا کنیکشن بتا رہا ہے اپنے رب کے ساتھ، ہے نا. قرآن کے ساتھ بھی کنیکشن بتا رہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے. بہرحال بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. اب دیکھو یہاں پہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت نہیں کرتے، دوسرا یہ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. اچھا ہاں، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس قرآن کو سنا نہیں. اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے،
آج سے 1400 سال پہلے یا ابھی کے لوگ بھی، کہ قرآن سننے کے باوجود اپنی ایگو کی وجہ سے اس کو جھٹلاتے تھے، حق کو جھٹلاتے تھے، ہے نا؟ اللہ نے ان کے سامنے حق کو واضح کر دیا پوری طریقے سے، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی اس پر لیسن ہے۔ اب یہاں پہ اگر بات کی جائے تو کہا جائے گا کہ مکہ کے مفسرین کی بات، سوری، مکہ کے منافقین کی بات کی جا رہی ہے، مکہ کے کافر یا جو بھی تھے ان کی بات کی جا رہی ہے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ ان کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور عمل نہیں کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا ویل للمطففین، اور اب بھی ہم کمی بیسی کر رہے ہیں، ہے نا؟ ابھی بھی ہم ڈنڈی مار رہے ہیں اپنے کام میں، تو یہ بھی تو ایک طریقے سے جھٹلانا ہوا نا، میری لینگویج میں ہے، یہ اس کی تفسیر نہیں ہے، میں اپنے سے کہہ رہی ہوں۔ یہ بھی تو ایک طریقے کی نافرمانی ہوئی کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا اور ہم اس میں سے کسی ایک چیز پر بھی فوکس نہیں کر رہے۔ تو قرآن کو سننا اور قرآن کو ایکسیپٹ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ کوئی شخص بس قرآن سن رہا ہے لیکن اوپر اوپر سے پار ہو جا رہا ہے، یا پھر کسی نے بس کلاس جوائن کر لی اور اوپر اوپر سے چلے جا رہے ہیں، نو۔ اور کوئی شخص ایسا ہے جو جو اپنے بزی شیڈیول میں ٹائم نکال رہا ہے، بہت مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی سن رہا ہے، اور سننے کے ساتھ عمل بھی کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ خیر، بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا میرے بولنے کے چکر پہ۔ واللہ اعلم ما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں میں جمع کرتے ہیں۔ یوعون کا مطلب ہوتا ہے، یوعون میں اندر جمع کر کے رکھنے کا محفوظ، یعنی کسی چیز کو بالکل اندر گہرائیوں میں جمع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عقیدے، ان کی نیت، ان کی دل کی باتیں، ان کا انکار، ان کے چھپے ہوئے عمل، سب چیز سے واقف ہے۔ اللہ کو ہمارے بارے میں ہر کچھ پتہ ہے۔ مطلب نہ، یہ آیت پر اگر آپ غور کریں تو یہ آیت ہمیں ایک طرف سے وارننگ بھی دیتی ہے، اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے وارننگ ہوا کہ تمہارے دلوں کے حال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ برا کرتے ہو، کسی کی برائی چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس حال کو جانتا ہے۔ اور ایک طریقے سے ہمارے لیے یہ آیت تسلی بھی ہے کہ اگر ہمارے دل میں کوئی غم چھپی ہوئی، اگر ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے تسلی ہے کہ اگر کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے تو ہمارے رب سمجھ رہے، ہمارے اللہ سمجھ رہے۔ اللہ ہمارے جو اللہ ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر تمہارے کوئی نیک اعمال نہیں دیکھتا، تمہارے غم کوئی نہیں دیکھتا، تم نے اگر کوئی محنت کی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یا اگر کوئی تمہاری تکلیف نہیں سمجھتا تو اللہ جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے نا، نافرمانی کرتا ہے یا کچھ ایسا گناہ کرتا ہے چھپ کر کے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی اللہ جان رہے ہیں۔ آج تو میرا گلا سوکھا۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہاں بشارت کا لفظ عام طور پر اچھی خبر کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں طعنے اور سخت وارننگ کے طور پر کہاں چلی گئی آیت نمبر 24؟ پیچھے لکھا ہے، تو بشارت دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ یہ یکذبون کو کہا جا رہا ہے، یعنی جو قرآن کو جھوٹ کر۔ ہاں، تو اب اس آیت میں فبشرہم بعذاب علیم، یعنی کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو پچھلے آیت سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو یہ کہا جا رہا ہے ویسے لوگوں کو جو قرآن کو جھٹلاتے تھے، جو نہیں مانتے تھے، جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، جو قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ تو جو لوگ حق کو جھٹلائے اور جنہوں نے جان بوجھ کر کفر قائم کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے نا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ عذاب ہے، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پہلے وارننگ دے رہے ہیں تاکہ دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لے، ہے نا۔ اب اگرچہ یہ آیت نازل کی گئی تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس آیت کے ساتھ ہمیں گناہ بھی مل گیا، عذاب بھی مل گیا۔ یہ آیت ابھی میں سنا رہی ہوں تو ایسا تو نہیں ہے آپ کو اس کا گناہ مل گیا، نو۔ یعنی کہ یہ آیت سنا کر کے آپ کو وارننگ مل گئی کہ اگر آپ کے دل میں، آپ کے لائف میں کہیں بھی کسی قسم کا کوئی بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں تو ابھی آپ کو یہ وارننگ مل گئی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی توبہ کروا لیں، آپ اس کی معافی منگوا لیں۔ اگر آپ نے تب بھی نہیں منگوایا تو پھر تو اللہ بہتر کرے۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری سورہ کی اینڈنگ ہے، اور وہ بہت ہی امید کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ نے صرف عذاب کا ذکر کر کے بات نہیں ختم کیا۔ ہو سکتا تھا کہ یہاں صرف عذاب کا ذکر کیا جائے اور باتوں کو ختم کر دیا جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے لاسٹ میں ایک امید والی آیت بھی رکھ دی، کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے اثر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہے نا، بے انتہا، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ غیر ممنون کا مطلب ہوتا ہے ایسا اثر جو نہ ختم ہوگی اور نہ اس میں کمی آئے گی، نہ اس کی لذت کم ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اگر ختم نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں نا، جیسے ہمیں بریانی نو، وہ تو چلو آل راؤنڈر ہے، جیسے ہمیں پیزا کھانا بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ہمیں ڈیلی پیزا مل رہا ہے صبح شام تو ہم اس چیز سے اریٹیٹ ہو جائیں گے، یا شاید سے ہماری پسند کم ہو جائے گی، ہمیں اتنا زیادہ پسند نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو غیر الممنون ہے نا، یہ ایسا ہے کہ اس میں لذت ہی کم نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر آج آپ نے پیزا ایک دن میں 50 بار بھی کھا لیا تب بھی آپ کو اس کی لذت کم نہیں ہوگی، تب بھی آپ کے دل میں وہی طلب رہے گی، وہی مزہ رہے گا پیزا کا۔ تو ایسا ہے غیر ممنون کہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر، جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے ہمارا جنت کا ریوارڈ جو کہ پرماننٹ ہے۔ اچھا، سورہ البروج ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب ایسی آیتیں قرآن میں بہت جگہ موجود ہے، بہت ہی جگہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اس کے لیے باغات ہے، باغات ہے، باغات ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی بتاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو اللہ ہے وہ بس یہی کہتے ہیں کہ ہمیں گناہ ہوگا، یہ وہ نو، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری بھی سناتے ہیں، ہے نا، اور ایسی خوشخبری ملنے والی ہے، ایسا سکسیس ملنے والا ہے، ایسی خوشخبری، ایسی خوشی جو کبھی ختم ہوگی ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، تو یہاں پہ ہماری جو سورۃ الانشقاق ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب پہلے میری بات دھیان سے سن لیجیے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ گروپ میں ایک بہن نے میسج کیا تھا، ہے نا، جس کی طبیعت خراب ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے سنا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے سنا تھا کہ ان کے ابا کا شاید سے آپریشن تھا۔ تو آپ تمام بہنیں جو بھی یہاں پہ موجود ہیں، پلیز 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 اس بہن کے لیے، ان کے ابا کے لیے دعائیں کریے گا، چونکہ والد یا والدین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ظاہر سی بات ہے اس کی جو پریشانی ہے اس کو میں سمجھ سکتی ہوں کہ ابھی اس کو کیسا لگ رہا ہوگا۔ میں بولا نا، مجھے بہت زیادہ افسوس آ رہا ہے، برا سا لگ رہا ہے اس کے لیے۔ اللہ والد کی حفاظت کرے، ہے نا۔ آپ سب سے درخواست ہے، پلیز ان کے لیے دعا کر دیجیے گا، ان کو جلد سے جلد اللہ شفا عطا کرے، ان کو جلد سے جلد اللہ ٹھیک کر دے، ہے نا۔ چلے ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی آیتوں میں دوسرے سورت کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ وإیاک۔